خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بیرون ممالک آؤٹ آف کنٹری پاکستانی ایوارڈز کے انعقاد کے پیچھے منی لانڈرنگ ہے. وہ کیسے؟ اچھا وہ ایسے کہ یہاں آدھا جہاز بھر کے پاکستانی سیلیبریٹیز کا ان ایوارڈز کے لیے جاتا ہے باہر ملک سے, اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. ایان علی کا رول یہ سارے اداکار کرتے ہیں. ان کے ایئرپورٹ پہ پروٹوکول لگے ہوتے ہیں, اس میں کراچی کے آرٹسٹ بھی شامل ہیں, کوئی نہ کہیں لاہور کے بھی ہوں گے. پاکستانی آرٹسٹوں کو ایوارڈ کے بہانے بلایا جاتا ہے, اور ایک لمٹ ہے نا سرٹن کہ میکسیمم $10,000 آپ کیری کر سکتے ہیں. 5,000 نہیں ہے, 10,000 ہے. تو وہ یاد ہوگا بمبئی سے فلائی کرتے ہوئے راحت فتح علی خان کے وہ نکلے تھے اس وقت کوئی $80,000, اور وہ عذاب پڑ گیا تھا اور وہ وہاں پہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمٹ جو ہے نا وہ ہے اس طرح کی کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں, اور یہ بھی اطلاع ہے کہ FIA نے اس ایوارڈ کے جو آنرز ہیں, جو آرگنائزرز ہیں, ان کو نوٹس کر دیا ہے. اس پہ کافی کام اب تک ہو بھی چکا ہے, انویسٹیگیشن ہو بھی چکی ہے ابتدائی مراحل میں. اور اب مجھے جو ہے نا وہ عجیب و غریب طرح کے وہ سارا پکچر گھومنا شروع کہ کون کون سے ایوارڈز, پاکستانی ایوارڈز دوسرے ملکوں میں جا کے کیے جاتے ہیں منعقد, اور اس کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے. بتائیے. ایوارڈز پاکستانی ہیں جی, ہوتے باہر ہیں, اور ہوتے وہ لندن میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, ترکی میں ہیں, اور ہوتے صرف ان میں پاکستانی آرٹسٹ ہیں. یہ کیا فارمولا ہے؟ یعنی کہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جن ملکوں میں جا کے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہالی ووڈ کے آرٹسٹ آتے ہیں ان ایوارڈز میں. سارے کا سارا جو ایوارڈ سیرمنی اور ایوارڈز لینے والے دینے والے سب پاکستانی ہوتے ہیں, لیکن وہ ان ملکوں میں جا کے منعقد ہوتے ہیں. یہ مجھے پہلے بھی یہ ریزن سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس ایوارڈ سیرمنی سے ایسا کیا آپ کرتے ہیں جس میں کوئی پاکستان کی, دیکھیں نا ایک مثال دے رہا ہوں, وہی ایوارڈ جو ہے آپ جو ہے نا کراچی میں اگر منعقد کریں, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ لاہور سے, اسلام آباد سے, پورے ملک سے لوگ کراچی میں پہنچ رہے ہیں. باہر سے بھی اگر کوئی مہمان بلانے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں بلا رہے ہیں, تو ریونیو ملک میں آ رہا ہے, ہوٹلز بکنگ ہو رہی ہے, لوگ جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا وہ شاپنگ کر رہے ہیں اس شہر میں جا کے, اور وہاں جو ہے نا 2 سے 3 دن گزار رہے ہیں, ریسل ہو رہی ہیں. سمجھ نہیں میری بات؟ لاہور میں آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کراچی کے تمام جو ہماری سیلیبریٹیز آرٹسٹ ہیں وہ لاہور پہنچ رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ میلہ لگ رہا ہے, رونق لگ رہا ہے. آپ اتنا سائڈ پہ بچا کے پوری جو ہے نا وہ سیلیبریٹی کاسٹ لے کے اور کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ اس ملک کی کوئی سیلیبریٹی اس میں شامل نہیں ہوتی. کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. اتنا خرچہ کر کے, ٹکٹیں بھر کے, جہاز بھر کے, اور وہاں جا رہے ہیں, وہاں کے ہوٹل بک کرا رہے ہیں, اتنا کروڑوں روپیہ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں, ہال کا کرایہ دے رہے ہیں, انعقاد کر رہے ہیں, اور وہاں پہ پاکستانی آرٹسٹوں کو پاکستانی ایوارڈ دوسرے ملک میں تھما کے آپ واپس آ جاتے ہیں. رائٹ. کوئی ریزن سمجھ نہیں آتی. جیسے T20 ورلڈ کپ جس نے ہوسٹ کرنا ہو, فار ایگزامپل انڈیا تھا, تو وہ اپنے میچز تک انڈیا میں کھیلتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ہم نے ہوسٹ کرنا ہے تو ہمارے ملک میں ہونا چاہیے. ایوارڈ دیکھیں, ہاں جی, میں وہی کہہ رہی ہوں, پاکستانی پروموٹر ہے, پاکستانی پروموٹر ہے, پاکستانی آرگنائزر ہے, ایوارڈ کرنے جا رہا ہے ہالی ووڈ ایوارڈ, تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس نے نیو یارک میں جا کے ایوارڈ کیے ہیں, کیونکہ وہ ہالی ووڈ ایوارڈ کرنے جا رہا ہے. اگر وہ فرض کرنے جا رہا ہے لندن میں ایوارڈ کر رہا ہے, تو وہ UK کے برٹش ایوارڈ کر رہا ہے, ان کو انگیج کریں گے. آرگنائزر پاکستانی بڑا چیمپئن ہے بھائی, کر سکتا ہے, تو ان کو بلا لیا. پاکستانی ایوارڈز ہیں, پاکستانی آرٹسٹوں کو دیے جاتے ہیں, باہر جا کے منعقد کیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جا کے. اس کے پیچھے باز گشت ہے مبینہ طور پہ بڑی ہیوی منی لانڈرنگ کی, ٹھیک ہے. اس پہ جو ہے وہ اس وقت ریلیونٹ جو ادارے ہیں انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. مجھے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ پریکٹیکلی نوٹسز بھی چلے گئے ایسے ایوارڈز آرگنائزرز کو. اور اب مجھے پھر مثال دینی پڑے گی کہ ہوتا کیا تھا کہ ایان علی والے کیس میں کیا ہوتا تھا کہ سیلیبریٹیز اس میں بڑا ایک آسان ٹول ہیں
منی لانڈرنگ کرنے کے لیے کہ ان کا پروٹوکول لگا ہوتا ہے. وہ جاتے ہوئے یہاں سے جب چڑھنا ہے تو اس بیگ میں چاہے لاکھوں ڈالرز ہو, کروڑوں میں اماؤنٹ ہو, پروٹوکول لگا ہے, وہ سیدھا ہی جو ہے وہ لگیج بک ہوا ہے اور وہ ہینڈ کیری, اور اس میں وہ لے کے اڑے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے دے دیے ہیں. اس میں آپ نے کچھ ایکسٹرا جو حصہ ہے وہ سیلیبریٹی کو بھی دے دیا ہے اس فیس کے علاوہ جو وہ لے کے ادھر جا رہا ہے. اور اس طرح کی ایک کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے. کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور کچھ ابھی مزید میچور ہوتی ہیں تو بتاتے ہیں. البتہ یہ ایک بڑا خوفناک سکینڈل جو ہے سامنے آنے والا ہے, اور جب یہ پنڈورا باکس کھلے گا اور بات انویسٹیگیشن سے بڑھ کر گرفتاریوں تک پہنچے گی تو یہ بہت بڑی بدنامی کا باعث بنیں گے یہ لوگ. اور اسی بدنامی سے بعض اوقات بچنے کے لیے ان چیزوں کو آپ جو ہے نا چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے نا پھر مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو امید ہے کہ اس دفعہ شاید وہ مینج نہ کیا جائے. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے میں نے اکثر آپ کو بتایا کہ بہت سارے جو فلموں کے پروجیکٹ ہیں, جی بالکل, انڈیا پاکستان میں دونوں کنٹریز میں, اس میں انڈر ورلڈ کا پیسہ انوالو ہوتا ہے. انڈر ورلڈ کا جو کالا دھن ہے, جو بلیک منی ہے, وہ اسے وائٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انویسٹ کیا جاتا ہے. اور بہت بڑے بڑے جو ہے ایک سو کالڈ سیلیبریٹیز جو ہیں اور نام ہیں اور پروڈیوسر ہیں, ان میں ایکٹر بہت سے شامل ہیں, وہ اس کارٹل کا حصہ ہیں اور ان کو وہ پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ فلم بناتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ شو کیا جاتا ہے جی کہ اتنے کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اور اس سے ارننگ جو ہے وہ دنیا بھر سے اتنے ارب روپے ارننگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو وائٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو یہ بھی ہو رہا ہے فنون لطیفہ کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہے. اور اب اگلے شو میں ہم بتائیں گے کہ کون کون سے پاکستانی ایوارڈز جو ہیں بغیر کسی وجہ کے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کیے جاتے ہیں. اور اتنی جو ہے نا وہ جہازوں کی ٹکٹیں بھر کے اور آدھا جہاز آرٹسٹوں کا بھر کے ان ملکوں میں اترا جاتا ہے اور وہاں جا کے پھر ایک ایوارڈ سیریمنی ہوتی ہے اور ایوارڈ کر کے اتنا خرچہ کر کے اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں. اور موسٹلی جو اسپانسرشپس ہیں وہ بھی پاکستانی برانڈز کی ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کنٹری سے جو ہے نا کوئی جو بڑے ملٹی نیشنل برانڈز ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ایسا بھی کچھ نہیں.